بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور اس حدیث پاک سے اپنے غیر شرعی حملوں کا جواز لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو شدت پسند طبقات ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بعض لوگ اس حدیث کو پڑھ کے تو یہاں سے یہ جواز پیدا کرتے ہیں کہ بھائی جب حضور نے یہ فرمایا تو ہم بھی جب تک کوئی کافر اور غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھے گا ہم جب چاہیں گے اس کو ختم کریں گے، اس سے جنگ کریں گے۔ حالانکہ یہ فہم دین کا درست فہم نہیں ہے، یہ بھی وہی فہم ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے سے چند احادیثوں کو پورے کنٹیکسٹ اور سیاق و سباق سے جدا کر کے پڑھنے کا طریقہ، یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، اور قرآن جو مرکزی اصول دیتا ہے اس کے ساتھ آگے حدیث پاک سے ہم اصول مستنبط کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر آپ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بنیاد بنا کے ہر نہتے پہ حملے کا جواز قائم کریں گے تو پھر وہ والی آیت کے در جائے گی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہاں جو خود اپنے دل سے کلمہ پڑھے وہ پڑھے، ورنہ گن پوائنٹ پہ کسی سے کلمہ پڑھوانا جو ہے یہ بالکل اس کی اجازت نہیں دی گئی، اس شدت پسندی کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اسلام میں اخلاق سے دعوت دین دینے کا حکم ہے، جبرن دعوت دین دینے کا حکم نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کی جو شرح علماء کرام نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں امرت ان اقاتل الناس میں الناس کا جو الف لام ہے ہماری گرامر کی ٹرم میں یہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ان جو مکہ کے کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اس زمانے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اسلام کی دعوت کے لیے مجھے جہاد کا حکم دیا گیا، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ الناس سے ساری کائنات کے لوگ اس وقت کے مراد نہیں ہیں کہ سب سے میں ہر وقت جنگ ہی کرتا رہوں، یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا معنی نہیں ہے، بلکہ یہ غلط تصورات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ اسی سے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا اور حضور ہر وقت نعوذ باللہ جنگ ہی کرتے رہے، بلکہ اس کے اوپر بہت سے شواہد موجود ہیں کہ قرآن پاک میں الناس کا لفظ محدود چند لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کی واضح مثال قرآن کی وہ آیت ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے کہ ناس کا لفظ دو دفعہ استعمال ہوا ہے، الذین قال لهم الناس، کہ وہ لوگ جنہیں لوگوں نے آ کے کہا۔ اب ساری کائنات کے لوگوں نے تو نہیں آ کے کہا، یہاں چند خاص لوگ مراد ہیں جنہوں نے آ کے مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش کی اور کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم۔ یہاں بھی الناس سے سارے لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ بہت سے مشرک کفار جتھے بنا کے تمہارے خلاف جمع ہو کے آ گئے ہیں۔ تو وہاں بھی پوری انسانیت تو نہیں آ گئی تھی، بلکہ وہ مخصوص لوگ تھے جو آئے تھے، تو ان سے ڈرو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ڈریں، ہم تو پڑھیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح عطا فرمائی اور ان کے اس ایمان کے اوپر کرم نوازی فرمائی۔ تو جیسے یہاں الناس کا لفظ مخصوص ہے، اسی طرح حدیث پاک میں بھی الناس کا لفظ مخصوص ہے، اور اس کو بنیاد بنا کے پوری انسانیت سے ہر وقت آمادہ جنگ رہنا، اس کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ تو پھر آخر میں وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ اس طریقے سے آیات جہاد کو مختلف معنی کی طرف مولڈ کر رہے ہیں تو گویا آپ جہاد کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے بالکل ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں اور ببانگ دہل کہتے ہیں کہ الحمدللہ جہاد باقی ہے، جہاد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور جب بھی جہاد لازم ہوتا ہے تو علماء کرام اعلان کرتے ہیں، اور اس وقت پھر حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اس جہاد کے لیے آگے بڑھیں، افواج آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اپنی جان ساری کے جوہر دکھائیں۔ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں لازم ہے کہ جہاد کو باقی رکھا جائے، اس کا جوش دلایا جائے، اس کے لیے لوگ تیار کیے جائیں، جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ لیکن جہاد کے نام پہ غیر شرعی حملے کرنا اور غلط کام کرنا اور امن و امان کو برباد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس چیز میں فرق کرنا بہت ضروری۔ پھر آج کے دور میں ایک اور جہاد کی ضرورت ہے، ہر دور میں تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کے اوپر، سائبر کے اوپر، جہاں جہاں دشمن ہمارے ایمان پہ حملہ آور ہے، ہماری نظریات پہ حملہ آور ہے،
وہاں جہاد بھی مجاہدین کر رہے ہیں، جو اس محاذ کے اوپر اسلام کا دفاع کر رہے ہیں وہ بھی مجاہد ہیں، جو مختلف جو ہے وہ دشمنان اسلام کو علمی اور فکری جوابات دے رہے ہیں وہ بھی مجاہد ہیں۔ تو جہاد کا مفہوم بہت وسیع ہے، جو بھی اللہ رب العزت کی راہ میں کوشش کرتا ہے اور دشمنان اسلام کو ناکوں چنے چبواتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے، وہ سب مجاہد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس جہاد کے اوپر ان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ محنت کرنا، تعمیر کرنا، تعمیر سیرت، تعمیر کردار، تعمیر معاشرہ، یہ سب بھی جہاد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ضرورت پڑے تو دشمنان اسلام کے خلاف جب جہاد لازم اور فرض ہو جائے اور اس کا نکارہ بچ جائے تو پھر اس سے فرار اختیار کرنا یا اس سے پیٹھ دکھانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو ہمیں یہ جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ جب دشمن سے سینہ سپر ہونے کا وقت آئے تو پھر بھی ہم ڈٹ کے میدان میں اتریں اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبگیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ یہ جو حضرت اقبال نے فرمایا، اس پہ عمل کرنا اور پھر خانقاہوں سے نکل کر علم جہاد بلند کرنا وہ بھی لازمی ہے، اور اس کا اپنا وقت ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرات محترم جب ہم پورے قرآن کو ایک موضوع پہ ملا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے آج ہم نے آیات جہاد کی مثال دی ہے، پھر زیادہ واضح ہو کہ پکچر کلیئر ہوتی ہے، تصور واضح ہوتا ہے اور احکامات کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ تو آئیے قرآن حکیم کا اس طرح مطالعہ کریں جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ قرآن کو ٹکڑے کرنے کے بجائے ایک موضوع کے حوالے سے پورے قرآن پہ نظر رکھی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں کہ اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔